بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام: من توضع وتمثل كتب له حسنة ومن توضع ولم يتمثل حتى يجف وضوءه كتبت له 30 حسنة۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے چھٹے امام اور عصمت کی 8ویں کڑی ہے، آج ان کی شہادت کی تاریخ۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت 15 شوال 148 ہجری۔ آج کا دن امام جعفر صادق کی شہادت کا دن، جو المناک تاریخ ہے، اسی میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو منصور دوانقی نے زہر سے ہی ماں کو شہید کرایا۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حدیث میں مختصر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کہ من توضع، جو انسان وضو کرے اور اپنے وضو کو تولیے سے صاف نہ کرے، کسی کپڑے سے صاف نہ کرے پانی کو، تو اس کا کیا ثواب ہے، اور وضو کرنے کے بعد اگر کوئی انسان صاف کرے تو اس کا کیا ثواب ہے۔ کیونکہ ہر انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کبھی کبھی وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پیر کو تولیے سے صاف کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو انسان وضو کرے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کو تولیے سے صاف کرے، اس کے لیے پروردگار عالم ایک نیکی لکھتا ہے۔ جو انسان اپنا وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد میں تولیے سے یا کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے یا کسی بھی چیز سے اس پانی کو خشک کرے، اس پانی کو آدمی جو ہے وہ سکھا لے، تو اس کو امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو اپنا وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا، ویسے ہی اس نے وضو کیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان وضو جو ہے وہ صرف اور صرف نماز کے لیے کرے۔ نہیں، انسان جو ہے پاک اور طاہر اور اپنے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بھی وضو کر سکتا ہے۔ جیسے کہ حکم ہے کہ انسان اگر رات کو روئے تو رات کو سوئے تو سوتے وقت جو ہے وہ وضو کر کے سوئے، تاکہ پوری رات جو ہے انسان کی عبادت میں گزرے۔ لہذا انسان جو ہے وضو جب کرتا ہے، اگر امام فرماتے ہیں اگر آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنے اعضائے وضو کو خشک نہ کیا کسی چیز سے، تو جو خشک کرتا ہے اس کو ایک ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو خشک نہیں کرتا اس کو جو ہے 30 ثواب جو ہے پروردگار عالم 30 حسنات 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو انسان اپنے تولیے سے خشک کر دیتا ہے وہ ایک حسنہ یعنی ایک نیکی کا حقدار بنتا ہے، اور جو خشک نہیں کرتا ہے وہ جو ہے 30 نیکیوں کا حقدار بنتا ہے۔ یہ ایک مختصر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی کڑی میں وہ اہم شخصیت ہے کہ جس کے سب سے زیادہ رسول اللہ کی بات دین حنیف پھیلانے کا، دین خدا پھیلانے کا، دین اسلام کو پھیلانے کا، دین اسلام کو نشر کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملا۔ امام کی زندگی میں بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے جو ہیں جابر و ظالم حکومتیں آئی ہیں۔ آپ کا ابتدائی دور جب آپ کی جو ہے جوانی تھی، بچپنا تھا، اس وقت جو ہے ولید جیسے خبیث انسان کا دور تھا۔ ولید کے بارے میں اگر آپ جانیں اور تاریخ میں پڑھیں تو اتنا خبیث ترین انسان تھا یہ بنی امیہ کا بادشاہ، کہ جس نے ہر وہ کام کیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ ولید ہی وہ ہے جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ شراب نوشی کی ہے۔ یعنی اب آپ سوچئے کہ جو خلیفہ وقت بھی کہلاتا ہو، اپنے کو رسول کا خلیفہ کہلاتا ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ
کعبے کی بے حرمتی کرتا ہے اور کعبے پہ بیٹھنے کے بعد میں جو ہے شراب نوشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا اس وقت مسلمان جو ہے وہ گمراہ ہو چکا تھا اور کس طریقے سے جو ہے اندھا ہو چکا تھا، کہ جو آج بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ حاکم کیسا ہی بھی ہو لہذا اس کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ کون سا حاکم ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں تو اسلام نے یہ نہیں بتلایا کہ ہم اس کو جو ہے اپنا رہبر اور اس کو جو ہے ہم اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کریں اور یہ کہیں کہ وہ بہت اچھا تھا۔ جو شریعت کا بظاہر اس طریقے سے جو ہے پامال کرتا ہو کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی اس کے خیال میں کوئی حرمت نہ ہو، لہذا اس کی اتباع اس کی بیعت مطلقاً حرام ہونی چاہیے تھی، مگر مسلمانوں کی آواز دب کر رہ گئی صرف بنی امیہ کے خوف سے۔ اس کے بعد یہی وہ انسان ہے کہ جس نے ایک جنگ میں جانے کے لیے جب فال نکالی ہے قرآن مجید سے اور وہ فال جو ہے اس کے خلاف نکلی، تو لہٰذا اس نے جو ہے قرآن مجید پر جو ہے وہ تیر چلوائے، اور تیر چلانے کے بعد میں کہتا ہے کہ دیکھو ولید نے قرآن کو جو ہے وہ پارا پارا کر دیا، اور کہتا ہے قرآن کو مخاطب کر کے قرآن تو اپنی اللہ کی بارگاہ میں جانا، اور جانے کے بعد میں میری شکایت کرنا، میں دیکھوں گا پروردگار تیرا رب جو ہے وہ میرا کیا کرے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جو اتنا خبیث انسان ہو، جو ایسا خبیث ترین انسان ہو، اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ خلیفہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے یہی وہ انسان ہے کہ جس نے شراب اور کاموں میں ملوث ہونے کے بعد میں جب صبح کی نماز کا وقت آیا اور نماز کے وقت یہ نماز پڑھاتا تھا کیونکہ خلیفہ بنا بیٹھا تھا، لہٰذا یہ نہ جا سکا، یہ نجس تھا، تو لہٰذا اس نے اپنی کنیز کو لباس پہنا کر اپنا مسلمانوں کے درمیان بھیج دیا، اور اس نے جانے کے بعد میں نماز پڑھائی۔ نہ جانے کس طریقے کا مسلمان تھا، کس طریقے کا جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا تھا، کون سے بغض میں مسلمان تھا کہ ایک عورت نے نماز پڑھائی اور انہوں نے نماز پڑھ لی، اس پر جو ہے کوئی پروپیگنڈا اور کوئی، لہٰذا یہ بغض جو تھا بغض اہل بیت تھا، جس کی وجہ سے ہر وہ کام کر لیتے تھے۔ بہرحال یہ ابتدائی دور آپ کا اس کے زمانے میں گزرا، اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کا دور دیکھا، اور اس کے بعد منصور دمانقی کا دور آیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے امام نے جو ہے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ امام کے زمانے میں چونکہ یہ ہوا کہ بنی عباس اور بنی امیہ میں ایک مرتبہ فسادات شروع ہوئے، اور بنی عباس جو ہے اس وقت برسر اقتدار کے لیے بنی فاطمہ کے نام پر حکومت لینا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اہل بیت کا حق دلائیں گے اور ہم اہل بیت کی مدد کریں گے، لہذا دونوں میں رشا کشی ہوئی، اور ہونے کے بعد میں جب حکومتیں لڑنے لگی تو امام کو جو ہے ایک وقت ملا علم دین پھیلانے کا، علوم آل محمد پھیلانے کا، قرآن کی تفسیر پھیلانے کا، لہذا سب سے بڑا مدرسہ اگر کوئی کہا جاتا ہے تو وہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ ہے، چونکہ انہوں نے سب سے زیادہ خدمت دین کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کسی اور امام نے خدمت دین، نہیں، ظاہری جو وقت امام کو ملا ہے وہ اور ہمارے امام کو اس طریقے کا وقت نہیں ملا، لہذا حکومتیں لڑنے میں لگ گئی، ادھر بنی عباس اور بنی امیہ، ادھر امام کو جو ہے یہ موقع نصیب ہوا اور یہ موقع ہاتھ آیا، لہذا امام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور اس وقت جو ہے قرآن اور احادیث رسول کو جو ہے لوگوں کے درمیان نشر کیا، اور تاریخ نے لکھا کہ 4000 شاگرد امام کے ہر وقت تیار رہتے تھے، جو ہر لفظ کو لکھتے تھے، ہر لفظ کو جو ہے کتابت کرتے تھے، اور یہ 4000 وہ طالب علم تھے امام کے جو خاص طالب علم تھے، اور نہ جانے کتنے۔ اور انہی میں ستم ظریفی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا امام جن کو مانا ہے، اپنا امام جن کو کہا ہے، جن میں امام مالک مثلا ایک فرقے اور ایک مذہب کے جو ہیں، مثلا ایک فرقے کے جو ہیں امام مانے جاتے ہیں جو مالکی کہلاتے ہیں، امام مالک کی پیروی کرنے والے، اور امام ابو حنیفہ جو حنفی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یہ بھی وہ ہیں جو امام جعفر صادق کی شاگردی کے پہلو میں آتے ہیں، اور امام جعفر صادق سے انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا، بلکہ امام مالک کا تو یہ کہنا ہے کہ میری نظر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا، لیکن یہ امت کی ستم ظریفی ہے کہ جو سب سے بڑا عالم امام کی نظر میں ہو ان کے، اس کی اتباع نہ کی، اس کا جو ہے بیعت نہیں کی، ہاں اس سے اپنے فرقے کو منسوب نہیں کیا، ہاں اگر کیا تو اس شاگرد سے کیا جو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرا
امام جعفر صادق جو ہے سب سے بلند اور بالا ہے۔ اسی طریقے سے ابو حنیفہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال امام صادق کی خدمت میں رہنے کا موقع نصیب نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ سوچئے کہ جو امام خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں امام صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارتا، ان سے 2 سال علم حاصل نہ کرتا تو ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تھا، تو امت نے ہلاک ہونے والوں کو جو ہے اپنا امام بنا لیا، مگر جس نے ہلاکت سے بچایا اس کو جو ہے امام تسلیم نہیں کیا۔ لہذا امام نے جو ہے نشر آل محمد اور نشر توحید اور نشر دین جو ہے کیا، اور آج جو ہمارے یہاں یہ مشہور ہو گیا کہ فقہ جعفری ہو گئی۔ لہذا فقہ جعفری نہیں ہے، فقہ پروردگار ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فقہ ہے۔ یہ مسائل جو ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دین جو ہے دین خدا ہے۔ لہذا مشہور جو ہوئی کیونکہ امام جعفر صادق کو سب سے زیادہ موقع جو ہے اپنی زندگی میں ملا۔ بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام وہ ہے کہ جس نے ہر وقت ہر طرح سے جو ہے لوگوں کی ہدایت کی ہے، لہذا لیکن امت نے اس امام کو بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ کس طریقے سے آپ نے ہدایت کی ہے، کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، لہذا اگر آپ اندازہ کریں تو تاریخ میں پڑھ کے دیکھیں امام نے کس طریقے سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ امام ہے راستے سے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے امام نے دیکھا کہ امام اس کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو امام اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کہیں واعظ و نصیحت یہ نہ بدلے۔ امام نے ایک میزان بتلائی، میزان ایک امام کی باتیں جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ امام نے بتلایا کہ دیکھو ہر واعظ و نصیحت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اچھا بھی ہو، اس کے جو ہے اندر کا بھی دیکھو کہ اندر کیا ہے۔ لہذا ممکن ہے ظاہر، لہذا اس نے امام نے دیکھا، امام نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں وہ بہت اچھی واعظ و نصیحت کر رہا تھا، امام نے دیکھا کہ یہ پھر کیا کرتا ہے، امام اس کی جو ہے جستجو میں اس کے پیچھے چلے۔ امام نے دیکھا کہ وہ تھوڑی دور چلا اور جانے کے بعد میں ایک نان بھائی کی دکان پہ پہنچا اور اس سے جو ہے باتیں کرنی شروع کی۔ وہ ادھر گفتگو میں ہوا اور لوگوں سے گفتگو کرنے لگا، انہوں نے 2-4 روٹی اس کی چڑھائی اور اپنی جھولی میں ڈال دی۔ اس کے بعد جو ہے کسی پھل والے کے پاس گیا، اسی طرح اس کو جو ہے باتوں میں جب لگا وہ دیکھا 2-4 اس کے، اسی طرح اس نے 2-3 جگہ کیا تو امام اس کے پاس پہنچے اور اس کے پیچھا کرتے رہے۔ اس نے جانے کے بعد میں کچھ فقیروں کو جو ہے وہ روٹی اور پھل جو اس نے چرائے تھے درمیان سے وہ ان کو دے دی۔ امام نے کہا بھائی تجھے اتنا اچھا واعظ کر رہے تھے، اتنی اچھی نصیحتیں کر رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں کون ہوں اس سے مطلب نہیں ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں، میں نے تو بہت اچھا کام کیا۔ کہا کون سا اچھا کام کیا؟ تم نے وہاں سے روٹی اٹھائی ہیں بغیر اجازت کے، وہاں سے جو ہے مثلا پھل لیے ہیں، وہاں سے فلاں چیز بھی ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ کہا تو ہمیں سمجھا دو۔ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان ظاہری قرآن کو لیتا ہے اور باطن قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مطلب کی بات لیتا ہے تو پھر وہ جو ہے یہ ہر اس واعظ اور نصیحت کرنے والے کے لیے امام کی عبرت ہے کہ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آؤ، تمہارے سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا۔ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، قرآن سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد سے سمجھو، ورنہ ہر انسان اگر قرآن سمجھنے لگے تو پھر قرآن جو ہے وہ قرآن نہیں رہے گا، مذاق بن کے رہ جائے گا۔ اس نے کہا وہ کون سی آیت ہے جو ہم نے نہیں پڑھی؟ کہا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے اگر ایک انسان ایک گناہ کرے تو اس کا جو ہے مطلب گناہ کا ایک ہی جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا اس کو ایک گناہ کا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اگر ایک انسان جو ہے ایک نیکی کرے تو اللہ کہتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں ہم جو ہے 10 ثواب دیں گے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے امام سے، وہ جانتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے، امام سے کہتا ہے اچھا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ امام نے فرمایا سمجھ میں کیا نہیں آیا، آخر تم سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ تم اس سے بتلانا کیا چاہتے ہو۔ کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک برائی کی لہٰذا اللہ نے ایک برائی لکھ دی، اور میں نے ایک اس برائی کو جو ہے لانے کے بعد میں ایک غریب یتیم ایک بےکس کو جو ہے وہ مطلب روٹی دے دی، تو لہٰذا ایک برائی کی تھی چوری کر کے اور 10 نیکیاں کما لی میں نے اس کو راہ خدا میں دے کر، تو لہٰذا یہ ہوا کہ ایک برائی کے بدلے میں ایک اچھائی کٹ جائے گی، 9 تو پھر بھی میرے حصے میں رہے۔ کہا کتنا برا انسان ہے جو اپنے کیلکولیٹر سے جو ہے حساب کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں حساب میں جو ہے تو کوئی نیکی لکھی ہی نہیں جائے گی۔ نیکی تب نیکی ہوتی ہے جب اپنے مال سے نیکی کی جائے، یہ نہیں کہ دوسرے کا مال جو ہے فی سبیل اللہ لٹا دیا جائے کہ فلاں گھر جو ہے میں نے وقف کر دیا، فلاں کا مال جو ہے میں نے راہ خدا میں دے دیا۔ سب سے پہلے تو یہ گناہ کہ تو نے بغیر اجازت کے اٹھایا، دوسرا یہ گناہ کہ تو نے جو ہے اس کی بغیر اجازت کو اس کو دیا۔ جب امام نے اس کو
وہ گناہ کی نوائیں ہیں، تو ایک مرتبہ جو ہے قدموں پہ گر گیا۔ امام بتلانا یہ چاہتے ہیں قرآن کو اپنی مرضی سے نہ سمجھو، قرآن کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ آؤ در، اسی لیے رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جسے علم چاہیے وہ باب مدینۃ العلم پر آئے تاکہ علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ لہذا ہم آج اس موقع پر تمامی امت اسلامیہ کو اور خاص طور سے امام زمانہ کی خدمت میں جو ہیں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے جد نامدار کی شہادت کے موقع پر، تمام امت اسلامیہ کو کہ پروردگار ہمیں وہ دن دکھائے، ہمارے سامنے وہ دن آ جائیں جس میں ہم اپنے اماموں کی جو ہیں ان شہادت اور ولادت کو اچھی طریقے سے منا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد